میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن کے دوسرے ساتھیوں کو بھی کہ انہوں نے کل بڑے اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، اپنا موقف پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریری بینچز نے بڑے تحمل سے بات سنی، اور جب ادھر سے بات ہوئی تو ادھر سے بھی اسی تحمل اور بردباری کا، پیشنس کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ بہت ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہے اس ہاؤس کے لیے کہ بات کہی بھی جائے اور بات سنی بھی جائے، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کے احترام میں اگر ہم اپنے نقطۂ نظر کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اور یہ سوچیں کہ شاید اس کی بہت سی باتیں درست نہ ہوں لیکن کوئی بات تو شاید اس کی درست ہو، تو اسپرٹ کے ساتھ اگر بات سنی جائے اور بات کہی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی میرے بہت سینئر دوست بلوچستان سے انہوں نے کہا کہ جی مفاہمت اور خیر سگالی اور افہام و تفہیم اور آپس کی بات چیت یہی ایک طریقہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے انسان کو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے بات کہہ بھی سکتا ہے اور پھر کانوں سے دوسرے کی بات سن بھی سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو تو کہا ایک عظیم فرشتے نے کہ جی میں نہیں کرتا، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے یا نور سے بنا ہوا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بیان کی وہ یہی ہے کہ میں نے اس کو علم سکھایا۔ تو علم واحد برتری ہے، سوچ، دانش، حکمت یہ واحد برتری ہے جو انسان کو پوری مخلوقات کے اوپر دی گئی ہے۔ یہ افہام و تفہیم کتنا ہی طاقتور جانور کیوں نہ ہو اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کی اپنی لینگویج ہے، اس کی اپنی خود سری ہے، اس نے خود شکار کرنا ہے اور کھانا ہے اور سو جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر جناب چیئرمین بڑے نشیب و فراز آئے اور ان سے ہم نے میرا خیال ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ شیریں آپ سیٹ پہ آ جائیں گی تو میں اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ تھینک یو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالیہ جس موضوع پہ کل میرے فاضل دوست نے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے اندر اگر باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے۔ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دینا چاہیے اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو میں بھاری دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ایک پرامن اجتماع جس کو نام دیا جاتا ہے کہ ایک پرامن اجتماع کا حق ہے، استحقاق ہے، بالکل یہ استحقاق ہے، لیکن دنیا کے سر 195 ممالک میں سے کسی ایک ملک کا نام دے دیں جہاں یہ استحقاق غیر مشروط ہے، جہاں اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگی ہوئی، جہاں اس کی یہ لامحدود ہے، یعنی آزادی اظہار کا یا آزادانہ اجتماع کا حق اگر غیر مشروط ہے، کوئی اس کے ساتھ شرط نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ حد نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی ایک ملک تو ایسا ہوگا نا؟ کوئی ملک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے بارے میں وہ دیکھ لیجئے۔ اب یہ جو احتجاج ہوا ہے، پرامن احتجاج، اب آپ مجھے بتائیے جناب چیئرمین کہ پرامن احتجاج کوئی الجہاد الجہاد کے نعروں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی پرامن احتجاج مارو یا مر جاؤ کے نعروں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی پرامن احتجاج ایسا ہوتا ہے جس میں پانی پت کی جنگ کے حوالے دیے جائیں؟ کوئی پرامن احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ برازیلین آنسو گیس کے شیل بھر کے چلیں، ہتھیار بھر کے چلیں، کیلوں والے ڈنڈے بھر کے چلیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ ایک کا ملک کا قانون ہے، ایک قانون یہ ہے کہ آپ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کسی اتھارٹی کو ایک درخواست دیں گے کہ جناب ہم یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسی درخواست نہیں دی گئی۔
پھر ماضی میں بھی ایسا ہوا، درخواست دی گئی، انتظامیہ نے مسترد کر دی، یہ عدالت میں چلے گئے، عدالت نے رعایت دے دی، جگہ مقرر کر دی، نہ یہ عدالت کا پروسیس ہوا اس دفعہ، نہ کوئی اجازت مانگی گئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا، اس کی بھی جو کیفیت ہوئی وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملکی قانون اور ضابطوں کے مطابق چلیں گے تو پھر معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اب اگر انڈیا کی 29 یا 30 ریاستوں میں سے آپ تصور کریں کہ کسی ایک ریاست کا جو آئینی اپنا انتظامی سربراہ ہے وہ لشکر لے کے نئی دہلی کی طرف چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ دنیا میں تصور کر لیں، امریکہ کی کوئی ریاست یہ کام کرے اور چل دوڑے ڈی سی پہ، وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نیگوسیشن کی طرف آتے ہیں، اگر ہم مذاکرات کی طرف آتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ چور اب چور نہیں ہیں، ڈاکو اب ڈاکو نہیں ہیں، ہم چوروں سے بھی ہاتھ ملائیں گے، ڈاکو سے بھی ملائیں گے، سو بسم اللہ، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، کھلے دل سے ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو۔ آج بھی آپ نے کہا جی کہ فلاں تاریخ تک بات کرو ورنہ ہم سول نافرمانی شروع کریں گے۔ ایسے نہیں ہوتا نا، تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر۔ آپ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ بات چیت کریں، ہم تیار ہیں۔ میرا گلا چونکہ خشک ہے، میں بیماری کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ فساد ہو۔ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانی جو روایات ہیں اور پرانا جو فلسفہ سیاست ہے اور پرانا جو مسلک ہے اور پرانے جو طور طریقے ہیں ان کو ترک کر دیے جائے۔ بہت شکریہ۔